إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے جو تنی تنہا اس کائنات کا معبود برحق ہے اور جو ہماری تمام تر عبادتوں کا مستحق ہے۔ درود و سلام و نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور انہوں نے بھی اپنی زندگی کی آخری سانس تک امت کی بھلائی، امت کی خیر خواہی اور امت تک دین کو پہنچانے کے سلسلے میں اپنا سب کچھ لگا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ امت کی فکر میں، امت کے مستقبل کے فکر میں امت کو نصیحت کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ محترم حضرات، یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی پہچان مسلمانوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہوتی ہے۔ اس مہینے کی پہچان مسلمانوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہوتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور اسی لیے بہت سارے مسلمان اس مناسبت سے ربیع الاول کے مہینے میں بالخصوص 12 ربیع الاول کو خوشی مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور اسی طرح سے گھروں پر، عمارتوں پر، مسجدوں پر چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ شائٹنگ کرتے ہیں، اور نعت خوانی کے لیے مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں روپیہ خرچ کر کے پہاڑیاں بنوائی جاتی ہیں، شرکیہ قوالیاں کروائی جاتی ہیں، اور محفل میلاد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی تشریف آوری کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور محفل میلاد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام تعظیمی کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے جائیں تو ایک سے ایک بدعت و خرافات ربیع الاول کے مہینے میں بالخصوص 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کیے جاتے ہیں۔ بعض جگہ پر شکرانے کے طور پر نماز عید میلاد النبی بھی پڑھی جاتی ہے، اور بعض ایسے مسلمان بھی آپ کو دکھیں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کیک بھی کاٹتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کے خطبے میں مجھے آپ کے سامنے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے کچھ ضروری باتیں رکھنی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور تشریف لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام یعنی اسلام کو من وعن
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچانے کا حکم دیا تھا ویسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ تک اور آپ تک من وعن پہنچا دیا اور پہنچا کر کے اس دنیا سے لوٹ گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اس پر ہم سب کا ایمان ہے، اس پر ہم سب کا یقین ہے۔ محترم حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر دو قسم کے خیالات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک گروہ، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اسلام پر موقوف ہے، اسلام سے وابستگی میں ہے، اسلام سے جڑنے میں ہے، اور یہ اسلام مجھ تک اور آپ تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پہنچا ہے، اور جن کے ذریعہ سے یہ اسلام مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے ان کا اس دنیا میں آنا، ان کا اس دنیا میں پیدا ہونا یہ خوشی کی بات ہے۔ اس لیے جس بھی مسلمان کو ایمان کی دولت نصیب ہو، اسلام کی دولت نصیب ہو، اسے چاہیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو خوشی کے طور پر منائے، عید کے طور پر منائے، جشن کے طور پر منائے۔ یہ خیال مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد سمجھتی ہے، اور جب بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر قسم کے خوشی کے اہتمام میں لگ جاتی ہے۔ وہیں پر مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو قرآن و احادیث پر ایمان بھی رکھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما مانتا ہے، لیکن ان کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بجا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہ دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ یہ بھی صحیح بات ہے، حق بات ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کے طور پر منانا، خوشی کے طور پر منانا، جشن کے طور پر منانا، یہ کار ثواب نہیں بلکہ یہ کار عذاب ہے۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ یہ عمل، یہ کام بدعت ہے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ ایک سیدھے سادھے مسلمان حیثیت سے دیکھیں تو کام صرف ایک ہے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ، ان کے نزدیک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا دین کا ایک اہم حصہ ہے، اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ جو مسلمان ہوگا، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے گا۔ وہیں پر مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما مانتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام تو بدعت ہے، یہ کار ثواب نہیں، ثواب کا کام نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، یہ عذاب کا باعث بنے گا۔ ظاہر سی بات ہے، دونوں کی باتیں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا اور دوسرا لازماً غلط ہوگا، دونوں کے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا اور دوسرا لازماً غلط ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، تو اس کا فیصلہ کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو سکھلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے اندر جو اہل علم ہیں، جو اثر و رسوخ والے ہیں، جو حکمراں ہیں، ان کی اطاعت کرو. یہاں پر ایک نکتے کی بات آپ یاد رکھیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. دونوں جگہ پر کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. لیکن اس کے آگے کہا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اطیعوا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت واجب ہے، اللہ کی اطاعت واجب ہے، لیکن جو حکمراں ہے، جو اولو الامر ہے، ان کی اطاعت کی بھی جائے گی اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے. یعنی وہ غلط قسم کے کاموں پر جب لگائیں گے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اے مومنو، اے مسلمانوں، جب تم کسی مسئلے پر لڑ پڑو، کسی معاملے میں جھگڑ پڑو، تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بات صرف ایک ہی ہے، لیکن دونوں گروہوں کی باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہی مسئلے کے اندر مسئلہ ایک ہے، لیکن دونوں گروہیں الگ الگ باتیں کہہ رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ کار عذاب ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا. تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. مسئلے کو، جس مسئلے میں تم لڑ پڑے ہو، جھگڑ پڑے ہو، اختلاف ہو گیا ہے، اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے اندر دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث کے اندر دیکھو، اور تلاش کرو، تلاش کر کے دیکھو، ڈھونڈو، ڈھونڈ کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے، کس کی بات عذاب کی بات ہے، کس کی بات ثواب کی بات ہے. محترم حضرات، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جتنی طاقت دی ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، جتنا دماغ دیا ہے، جتنا علم دیا ہے، اس علم کو، اس طاقت کو، اس دماغ کو ہم اور آپ استعمال کریں. استعمال کر کے دیکھیں کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے، کس کی بات درست ہے، کس کی بات غلط ہے. یہ استعمال کر کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے. آج ہم اس کا جائزہ لے کر کے چلو دیکھتے ہیں کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی بات غلط ہے. سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ثواب کا مسئلہ یہ دین کا مسئلہ ہے، اور عذاب کا مسئلہ یہ دین کا مسئلہ ہے. اور دین کیا ہے؟ قرآن دین ہے، حدیث دین ہے. اگر قرآن و حدیث کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانی چاہیے، تب پھر ساری دنیا مخالفت کرے، ایک مسلمان کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانی چاہیے. اور اگر قرآن و احادیث کے اندر اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منانی چاہیے، تب پھر ساری دنیا میلاد منائے، ایک مسلمان کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ قرآن و احادیث کے پیچھے چلا کرتا ہے، قرآن و احادیث کی بات کو مانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی آخرت عزیز ہوتی ہے، اسے رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، نہ گھر کی پرواہ کرتا ہے، نہ خاندان والوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ سماج اور سوسائٹی کی پرواہ کرتا ہے، نہ وہ جماعت و جمعیت کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ وہ وہی کام کرتا ہے جو کام اسے کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح نظر آتی ہے. محترم حضرات، چلو ہم آج جائزہ لے کر کے دیکھتے ہیں
کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر آپ اپنی پیدائش کے دن کو عید کے طور پر مناؤ، خوشی کے طور پر مناؤ، جشن کے طور پر مناؤ، اور کیا کرو، چراغا کرو، جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو، سڑکوں پر نکلو۔ یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا کر کے مجلسیں منعقد کرو۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم اور آپ جائزہ لیں تو اللہ کی قسم پورے قرآن مجید کے اندر ایک بھی آیت کریمہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہو کہ اے نبی آپ اپنی پیدائش کی مناسبت سے عید مناؤ، خوشی مناؤ۔ آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیں، اور ابھی نہیں، ساری زندگی آپ پڑھتے رہے، ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، تلاش کر کے دیکھیں، آپ کو ایک بھی آیت کریمہ ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ بات ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیدائش کی مناسبت سے عید منانے کا حکم دیا ہو، خوشی منانے کا حکم دیا ہو۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا کہ وہ اپنی پیدائش کی مناسبت سے عید منائے، خوشی منائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیوں کو حکم دیا ہے کہ امتی اپنے نبی کی پیدائش کی مناسبت سے عید منائے، خوشی منائے۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ پورا قرآن مجید پڑھ کر کے دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی امتیوں کو یہ حکم دیا ہو کہ اے نبی کے امتیوں تم اپنے نبی کی پیدائش کے دن کو عید کے طور پر مناؤ، خوشی کے طور پر مناؤ۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی نہیں دیا، اور اسی طرح سے نبی کی امتیوں کو حکم بھی نہیں دیا، اور آپ سب یہ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دین بہت ہی واضح دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا قرآن مجید یہ بہت ہی واضح قرآن مجید ہے۔ آپ خود غور کریں کہ دین کے اندر جن مسئلوں کی ضرورت تھی، جن مسئلوں کی اہمیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرما دیا، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا۔ مثال کے طور پر توحید کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مطلوب تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن مجید کے اندر فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری تھا، تو اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دے دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری تھا، تو اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری تھا، تو اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دیا۔ اجنبیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری تھا، اور اسی طرح سے مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری تھا، غلاموں اور لوڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری تھا، تو اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری تھا، تو اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دے دیا۔ تو دین کے جو اہم مسئلے تھے، دین کے اندر جن چیزوں کی ضرورت تھی، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دے دیا۔ اب آپ بتا رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے
اگر خوشی منانا، عید منانا اگر یہ اسلامی شریعت کا حکم ہوتا تو اتنی ساری باتیں بتانے والی شریعت کیا کسی ایک آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم اپنے نبی کی پیدائش کی مناسبت سے عید مناؤ، خوشی مناؤ؟ آپ پورا قرآن مجید پڑھ کر کے دیکھ لیں، حقیقت بات یہی ہے اللہ کی قسم کہ آپ شروع سے لے کر کے آخر تک پڑھ کر کے دیکھ لیں، آپ کو ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں یہ بات ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو حکم دیا ہو یا نبی کی امتیوں کو حکم دیا ہو کہ تم اپنے نبی کی پیدائش کی مناسبت سے عید مناؤ، خوشی مناؤ۔ اچھا، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر نہیں ملتے ہیں، تو کم از کم سنت کے اندر ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں جو قرآن کے اندر نہیں ملتے ہیں، احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ احادیث ذخیرہ کر کے رکھ دی گئی ہیں، جمع کر کے رکھ دی گئی ہیں، اور اس کو پڑھ کر کے آپ دیکھ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ کسی ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم اپنے نبی کی پیدائش کی مناسبت سے عید مناؤ، خوشی مناؤ۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو یہ حکم نہیں دیا، لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کو عید کے طور پر منایا ہے، خوشی کے طور پر منایا ہے، میلاد منا کر کے خود لوگوں کو دکھلایا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ کو ایک بھی حدیث نہیں ملے گی کہ جس میں یہ بات ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منائی ہو۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی زندگی ملی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا۔ نبی بنائے جانے کے بعد 23 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا، لیکن کیا ایک مرتبہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کچھ اہتمام کیا؟ نہیں کیا۔ آپ کو ایک بھی حدیث نہیں مل سکتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کو صحابہ کرام کو اکٹھا کیا ہو، کوئی خصوصی طور پر مجلس منعقد کی ہو، خوشی منائی ہو، عید منائی ہو۔ اس قسم کی ایک حدیث بھی آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ مکہ کے اندر کفار کا غلبہ تھا، مشرکین کا غلبہ تھا، وہاں مجبوری تھی، وہاں نہ کیا ہو تو نہ کیا ہو، لیکن مدینہ منتقل ہونے کے بعد 10 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم کی حیثیت سے رہے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار تھا، اختیار تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا ان 10 سالوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی منایا؟ نہیں منایا۔ آپ پورا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے دیکھ لیں، احادیث کو پڑھ کر کے دیکھ لیں، کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کی مناسبت سے کوئی خوشی منائی ہو، کوئی جشن منعقد کی ہو۔ کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی نہیں دیا اور منایا بھی نہیں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اپنی تعریف خود سے کریں، اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منائی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد 100 سال تک صحابہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زمین پر تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد
کبھی بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے عید منائی ہو۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، اور ان 1 لاکھ سے زائد صحابہ میں سے یہ صحابہ مختلف بستیوں میں تھے۔ کوئی مکہ کے اندر ہے، کوئی مدینہ کے اندر ہے، کوئی کوفہ کے اندر ہے، کوئی بصرہ کے اندر ہے، کوئی ملک شام کے اندر ہے۔ مختلف بستیوں میں، مختلف علاقوں میں حضرات صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین اپنی زندگی گزر بسر کر رہے تھے، لیکن کہیں بھی کسی بھی ایک صحابی سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے عید منائی ہو، خوشی منائی ہو۔ کہنا یہ ہے، نبی کا زمانہ آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح سے نبی کے بعد صحابہ کا زمانہ دیکھ لے، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ دیکھ لے، پورے 300 سال کا زمانہ دیکھ لے، اس زمانے میں کہیں بھی ایک ثبوت ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس میں کسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو خوشی کے طور پر، عید کے طور پر منایا ہو۔ اور اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، حنفی کے ایک بہت بڑے عالم وہ خود کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی یہ 4 صدی ہجری کے اندر ایجاد ہوا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ جو خیر القرون ہے، جو قرون مفضلہ ہے، وہاں اس وقت میں جو چیزیں دین تھی آج بھی وہی دین ہے۔ اس وقت جو چیزیں نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، آپ قرآن کو پڑھ کر کے دیکھ لیں، احادیث کو پڑھ کر کے دیکھ لیں، حضرات صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھ کر کے دیکھ لیں، اور پھر ائمہ دین جو ہمارے 4 امام ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی زندگیوں کو آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کے طور پر منایا ہو، خوشی کے طور پر منایا ہو۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ جیسا میں نے کہا، اسلامی سال کا 3را مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اگر ہم اور آپ بات کریں تو اس مہینے کی 9 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور صحیح بات یہی ہے۔ اس کے اندر چند ایک لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن وہ صحیح بات نہیں ہے۔ اور اسی مہینے کی 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اب آپ غور کریں، اگر مان بھی لیا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تب پھر ایسی صورت میں جو خوشیاں منائی جاتی ہیں وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور اسی لیے ہم اور آپ جانتے ہیں، کچھ سالوں پہلے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہمارے جو بزرگان ہیں، ہم سے جو عمر میں بڑے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ آج سے 10 20 15 سال پہلے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو 12 وفات کے نام سے ہی جانا جاتا تھا، اور پھر اس کے اندر بہت سارے مسلمان خوشیاں منایا کرتے تھے۔ یہ تو اہل حدیث علماء نے ان کو یاد دلایا کہ بھائی 12 ربیع الاول آپ 12 وفات بھی کہتے ہیں اور پھر اس کے اندر خوشی مناتے ہیں، تو ان لوگوں نے اس کو چینج کر لیا، عید کا نام دے دیا، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلامی شریعت کے اندر مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف سال میں 2 عیدیں ہیں۔ ایک ہفتے کی عید ہے جس کو ہم جمعہ کا دن کہتے ہیں، اور سال میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ 2 عیدیں اسلامی شریعت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ تیسری عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محترم حضرات، اس مہینے کے اندر بہت سارے بدعات و خرافات کیے جاتے ہیں۔ اگر ایک بدعات و خرافات کا جائزہ لیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، لیکن 1-2 بدعات و خرافات کا ذکر کر کے میں آپ کے سامنے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ آپ دیکھیں، آج کا دن
یہ 12 ربیع الاول ہے، لوگ جلوس نکالے. جلوس نکالنے میں سڑکوں پر لوگ نکلتے ہیں اور زور زور سے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں. اللہ اکبر کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے، صحیح بات ہے. لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑائی اور بزرگی بالکل بیان کرنی چاہیے، لیکن سڑکوں پر جس طرح سے چیختے ہیں چلاتے ہیں، کیا اس طرح سے اللہ اکبر کہنا اسلامی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پہاڑی پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب کسی پہاڑی سے کسی اونچی جگہ سے نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ذرا سی ان کی آواز بلند ہو گئی. پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، ذرا سی آواز بلند ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع فرمایا. تو آج ہمارے جو بھائی سڑکوں پر نکل کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ٹریفک جام کرتے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے؟ بالکل مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح سے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ محفل میلاد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام تعظیمی کیا جاتا ہے، یعنی ایک محفل قائم کی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ابھی آئے گی تو سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، پڑھ کر کے دیکھیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ اگر کوئی کھڑا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہ کیا ہے؟ اور اسی طرح سے روح مبارک کی تشریف آوری کا یہ عقیدہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے. آپ سب کو معلوم ہے انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے، اگر نیک روح ہوتی ہے تو اعلیٰ علیین کے اندر ہوتی ہے، اور اگر وہ بری روح ہوتی ہے تو وہ سجین کے اندر ہوتی ہے. اب آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلیٰ علیین کے اندر ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، آخرت کی نعمتیں ہیں، اور وہ آخرت کی نعمتیں جس کو نہ کانوں نے سنا ہے نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، کیا وہ نعمتیں چھوڑ کر کے وہ روحیں آپ کے اس دنیا کے اندر آئیں گے؟ بالکل نہیں آئیں گے. یہ غلط عقیدہ ہے. انتقال ہونے کے بعد ایک آڑ ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا کے لوگ اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتے ہیں، اور جو بری روحیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ میں داروغے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس جیل کو اس قید کو چھڑا کر کے نہیں آ سکتے ہیں. تو لہٰذا ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے اور بالخصوص 12 ربیع الاول کو جو بدعت و خرافات کیا جاتا ہے یہ بہت ہی غلط ہے، منکرات ہے. ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم بلکم الرؤوف الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز أكبر أقيموا الصلاة